الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا گدا کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، کبھی کنویں میں کبھی منڈی میں تو پھر قید مصر میں یوسف، کبھی کنویں میں کبھی منڈی میں تو پھر قید مصر میں یوسف، پھر تو ایک قیدی کو مصر کا بادشاہ کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے۔ 24ویں پارے کی ایک آیت سورہ مومن کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے دعا کی اہمیت بتلائی کہ اللہ سے مانگنے کی کتنی اہمیت ہے اور اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر کتنا ناراض ہوتا ہے۔ باقی آیات بھی قرآن مجید کی ہے اور احادیث بھی کہ ہر انسان کو اپنے خالق و مالک حقیقی سے ہر وقت مانگنا چاہیے۔ مصائب و تکالیف میں بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، خوشیوں میں بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ جتنی بھی عبادات ہیں، اللہ نے جتنے بھی احکامات انسان کے اوپر ضروری قرار دیے ہیں، ان تمام عبادات و احکامات و معاملات میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ترین عبادت اور سب سے اعلیٰ حکم یہ دعا والا ہے۔ اللہ یہ انسان کو سمجھانا چاہتا ہے کہ تو ہر عبادت میری کر، تیری ہر عبادت کا خلاصہ یہ نکلے کہ تو میں اللہ کا مانگنے والا بن جائے اور میں اللہ دینے والا بن جاؤں تیرا۔ بس صحت مانگے، عزت مانگے، رزق مانگے، علم مانگے، ایمان مانگے، جنت مانگے، اعمال صالحہ مانگے، بیماری سے نجات مانگے، جہنم سے
نجات مانگے، غربت سے نجات مانگے، قرض سے نجات مانگے، مصائب و تکالیف سے نجات مانگے، فتنوں سے نجات مانگے، چاہے کچھ کام نہ کرنے سے نجات مانگے یا کچھ کام کرنے کی دعا کرے، دعا بہر صورت اللہ سے کرنی چاہیے۔ کسی مصیبت سے نکلنا ہے تب بھی، اور کسی نعمت میں داخل ہونا ہے تب بھی، اور کوئی نعمت استعمال کر کے اس کا بطور شکرانے کے دعا کرنی ہے تب بھی، اور کسی زوال سے بچ جانا ہے اس کا بھی بطور شکرانہ کے دعا کرنی ہے تب بھی، ہر صورت میں جو بھی صورت ہو انسان کو بہر صورت اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ احادیث میں اس کو افضل العبادت کہا گیا ہے، اکمل العبادت کہا گیا ہے۔ ساری عبادتیں اب کتنی ہیں؟ حج بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے، نوافل ادا کرنا عبادت، صدقہ دینا عبادت، عشر دینا عبادت، پکار اللہ کی کرنا یہ عبادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت یہ عبادت ہے، احادیث کی تلاوت یہ عبادت ہے، قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر پڑھنا پڑھانا یہ عبادت ہے، قرآن کا ترجمہ تفسیر سمجھنا یہ عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت، قرآن کو خرید کر کسی جگہ پر ہدیہ کرنا بھی عبادت، مسجد کی تعمیر بھی عبادت ہے، مسجد کو آباد کرنا کسی لحاظ سے، چاہے اس میں صفائی کرے، چاہے اس میں پانی لگائے، چاہے اس میں کوئی اور کام، یہ بھی عبادت ہے، رستے کو آباد کرنا اللہ کی رضا کے لیے، رستے میں مسافر خانہ بنانا اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا حکم سمجھ کر، اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق سمجھ کر، اس کا پابند اور غلام سمجھ کر جو بھی کام کیا جائے وہ عبادت ہے۔ عربی والوں نے عبادت کا مفہوم بڑا 2 لفظوں میں بیان کر دیا۔ اجمی حضرات کو بتانے کے لیے لمبی تفصیل چاہیے، لیکن عربی حضرات نے عبادت کا معنی غایت التذلیل، عربی حضرات نے معنی کیا ہے عبادت کا غایت التذلیل، انسان اپنے آپ کو انتہائی عاجز و مسکین اور انتہائی ذلیل جس مخلوق کے سامنے سمجھے، اپنے آپ کو انتہائی عاجز سمجھے، انتہائی ذلیل سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں، انتہائی مسکین سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں، یہ جس مخلوق کے سامنے سمجھے گا یہ اس کی عبادت ہے۔ بس سادی سی بات ہے۔ اگر انسان کسی انسان کے سامنے اپنے آپ کو اتنا بے بس سمجھتا ہے، اتنا ذلیل اپنے آپ کو کسی انسان کے سامنے سمجھتا ہے کہ باوجود اسباب ہونے کے وہ اس کی مخالفت یا اس کے حکم سے آگے نہیں نکل سکتا کسی مخلوق کے، اتنا اپنے آپ کو عاجز اور ذلیل سمجھے، تو سمجھو یہ انسان اس انسان کی یا اس مخلوق کی عبادت کرتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات مسلم ہے، ہر بندہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں بھی موجود ہے، اور احادیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے یہ بات، اور ہر مسلمان الحمدللہ اس بات کا قائل ہے
کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی جائز نہیں، یہ ہر مسلمان مانتا ہے۔ کلمے بھی ہے لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق کوئی نہیں یہ مانا کرو، یا کوئی معبود نہیں، بات ادھر ہی ہے، عبادت کے لائق کوئی نہیں، صرف اللہ ہے، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ کلمے میں بھی یہی ہے، قرآن مجید میں بھی یہی دعوت ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، احادیث میں بھی یہی دعوت ہے عبادت صرف اللہ کی کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی دعوت یہی رہی کہ عبادت صرف اللہ کی کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی کا عملی میدان بھی یہ بتاتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو۔ ہر بندہ یہ بات مانتا ہے، جہاں بھی جس جگہ بھی کلمے کو پڑھنے والا، کلمے کو ماننے والا ہے، جس جگہ بھی کلمہ لکھا ہوگا، چاہے سپریم کورٹ کے باہر مونوگرام لگا ہے تب بھی، ہائی کورٹ کے باہر لکھا ہے تب بھی، ہماری چھوٹی بڑی عدالتوں میں لکھا ہے تب بھی، یا پمفلٹ یا چارٹ یا کسی کمپنی کی شہرت مشہوری کے لیے کیلنڈر جو چھاپے جاتے ہیں وہاں بھی، یا کتابوں میں کسی صفحے میں، جہاں بھی کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ کو ماننے والا ہے وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ یہ ہر بندہ مانتا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عبادت عربی کا لفظ ہے، یہ پنجابی یا اردو کا لفظ نہیں۔ عجمی لوگ جو عربی کے علاوہ، یعنی جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ تو الگ ہو گئے، جو عجمی لوگ ہیں عربی سے واقف نہیں، ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ عبادت کہتے کسے ہیں، عبادت کہتے کسے ہیں۔ اب مثال یہ ہے کہ ہر بندہ پاکستان کے آئین کے مطابق، پاکستان کی حکومت میں رہنے والا ہر شخص یہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ بھائی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ ہر شخص جسے پوچھے آپ وہ کہے گا قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی، لیکن کسی کو یہ معلوم ہے کہ قانون کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتہ۔ پاکستان کی عوام میں سے تقریباً 70% لوگوں کو قانون کا نہیں پتہ۔ یہ بات ہر بچے کو بھی پتہ ہے کہ قانون کی مخالفت نہیں کرنی، لیکن یہ بات کہ قانون کیا ہے کوئی پتہ نہیں۔ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کرنی یہ تو ہر کسی کو معلوم ہے، لیکن عبادت کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ۔ جہاں سے سارے فساد نکلے، سارے جھگڑے نکلے، ساری لڑائیاں نکلی، یہ اسی بات سے نکلی کہ عبادت ایک جامع لفظ ہے، اس میں بہت چیزیں بند ہیں۔ یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، لیکن یہ معلوم کیوں نہیں کرتا کلمہ پڑھنے والا، جبکہ اسے یہ بھی پتہ ہے میری بخشش کلمے کی بنا پر ہوگی، یہ بھی وہ کہتا ہے میں کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ باہر لوگوں کو یہ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں۔ بھائی جب کلمے کی بنا پر بخشش ہوگی، بغیر کلمے کے سفارش بھی قبول نہیں، بخشش بھی نہیں، جنت بھی نہیں ملے گی، بغیر کلمے کے اسلام بھی نہیں آتا، بغیر کلمے کے مسلم عورت کے ساتھ نکاح بھی نہیں ہوتا۔ جب اتنا کچھ پتہ ہے تو یہ امت کیوں نہیں اس بات پر توجہ دیتی کہ کلمہ کہتا کیا ہے؟ آیا یہ جو گھروں کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں الگ ہو گئے، بھائی بہن الگ ہو گئے، حضرت ابو ہریرہ کو ماں نے مارا اتنا مارا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میری والدہ تھک جاتی اور وہ جوتا گر جاتا، میں پکڑ کر پھر اٹھا کے دیتا۔ مسئلہ کیا تھا کیوں اتنی مار پڑتی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جتنی دیر ماں نے مارا یہی میری ماں کی زبان پر بات تھی کہ محمد کا کلمہ چھوڑ دے،
کیا ایسا مسئلہ تھا کہ ابو ہریرہ ماں بیٹے میں جدائی پڑ گئی لا الہ الا اللہ کی بنا پر، آسیہ کے ٹکڑے ہو گئے لا الہ الا اللہ کی بنا پر، ابو لہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارنے تک تیار ہو گیا لا الہ الا اللہ کی بنا پر، ابو طالب جس نے ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، چھوٹا سا بڑا کیا، اتنا عرصہ پرورش کی، تربیت کی، وہ بھی ایک مقام پر الگ ہونے لگا لا الہ الا اللہ کی وجہ سے۔ اس میں ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ میں ہے کیا چیز؟ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔